قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست مل کے بڑی محبت سے درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ آج 9ویں محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر مصطفیٰ کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، خوش قسمت ہیں۔ اور اسی مناسبت سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی برکت سے موضوعات رکھے گئے، الگ الگ موضوع، ہر دن الگ موضوع، کہ جو چیزیں ہمارے سیکھنے والی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے۔ آج میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الرحمن وہ ہے، یعنی اللہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے پیارے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اب جو قرآن سکھا دیا، اس قرآن میں کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشکی اور تری میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن کریم میں موجود نہ ہو، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ جب ساری چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، تو ساتھ رب نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ ہم نے قرآن سکھا دیا اپنے پیارے محبوب کو۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ آپ کو کوئی بات سکھائی جائے، اللہ کچھ سکھائے تو آپ اس کو سیکھ نہ سکیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بھول جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو سکھایا جا رہا ہو تو آپ توجہ سے نہ سیکھیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر نازل ہوتے تھے، آتے تھے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے، آیات مقدسہ پڑھ کے سناتے تھے، تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی آہستہ آہستہ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو آپ کو یہ پڑھنے کی تھوڑی سی تکلیف جو محسوس، تو تکلیف جو ہوئی، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے پیارے محبوب، جب جبریل آپ کے پاس آئے، قرآن پڑھ کے سنائے، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ بس خاموشی سے سن لیں۔ آپ خاموشی سے جب سن لیں گے، اِنَّ عَلَيْنَا
جمعہ و قرآن، اس قرآن کو آپ کے مبارک سینے میں جمع کرنا اور اس کو محفوظ کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھولو گے نہیں، بھول نہیں سکتے آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ اسی فکر میں پڑھنے لگ جاتے ہو پیارے محبوب، آپ اپنی زبان اقدس کو بھی جنبش نہ دیا کریں، حرکت نہ دیا کریں، میں رب سے آپ کی یہ اتنی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، علم غیب پر جب بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں بات جاتی ہے کہ غیب تو اللہ کو ہے، اب غیب کا لفظ اللہ پر آیا تو ادھر نبی کریم علیہ السلام پر بھی غیب کا لفظ آ گیا تو پھر تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نہ پیارے مسلمان بھائی، لفظ ایک آنے سے شرک نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے اللہ تعالی، ہم بھی زندہ ہیں، زندہ کا لفظ اللہ پر آیا، یہی وہی لفظ زندہ کا اس مخلوق پر بھی آ گیا تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ زندہ ہے تو خود بخود زندہ ہے، ہم زندہ ہیں تو ہر لمحے ہر سانس لینے میں ہر لمحے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، ہم زندہ ہونے میں رب کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اتنا فرق جب ہو تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انہ حکیم علیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی حکیم ہے، مخلوق پر بھی یہ لفظ آتا ہے کہ نہیں؟ حکیم صاحب، طبیب کو حکیم کہتے ہیں، تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ حکیم ہے خود بخود، یہ حکیم ہے اللہ کی عطا کا ہر لمحے محتاج، یہ محتاج ہے، وہ حکیم بے نیاز ہے۔ جب اتنا زیادہ فرق ہو پھر شرک نہیں ہوتا۔ ایک اور سن لیجئے، اللہ سمیع و بصیر ہے، سننے والا بھی دیکھنے والا بھی اللہ تعالی ہے، تو ہم مخلوق انسان سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، ہے نا؟ یہ صفت اللہ میں بھی یہ صفت ہے، مخلوق میں بھی یہی صفت ہے، وہی نام اللہ پر بھی آ رہا ہے، وہی نام مخلوق پر بھی آ رہا ہے، تو کیا مطلب یہاں پر شرک ہو جائے گا؟ نہیں، شرک نہیں ہوگا۔ اللہ سمیع و بصیر ہے خود بخود، ہم مخلوق جو ہے سمیع و بصیر ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، سماعت کرنے میں بھی، بصارت میں بھی، دیکھنے میں بھی، بولنے میں بھی، ہم ہر لمحہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ایک لمحے سے پہلے اگر سننا بند ہو جائے ہم کچھ کر سکتے نہیں، کیونکہ ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ کو کبھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سننا بند ہو جائے؟ ہو سکتا ہی نہیں، اللہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا۔ تو جب اتنا فرق ہو اس وقت پھر شرک نہیں ہوتا۔ چوتھی مثال سن لیجئے، اللہ تعالی